السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو 11واں سپارہ سورہ یونس اور یونس کی آیت نمبر ہے 31۔ بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت دلائی ہے یاد، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کوشچن کر کر کے پوچھ رہے ہیں، قل میرے نبی آپ کہہ دیجئے، کن سے؟ خود نہیں کہا، نبی کے زبان نبوت سے نکلوایا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم، من یرزقکم، اب قم من السماء، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے، والارض اور زمین سے، ام من یملک السمع، عربی کو غور سے دیکھیں، ام من یملک السمع، یا کون مالک ہے تمہارے سمع کا، سمع کہتے ہیں کانوں کو، والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی، اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج المیت، اور کون نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے تدبیر کرتا کام کی، فسیقولون اللہ، میرے نبی جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے تو کیا ہوگا، فسیقولون اللہ، تو عن قریب وہ کہیں گے اللہ، فقل، تو پھر کہیے، افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ کہہ دیجئے میرے نبی وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں کئی کوشچن کیے گئے ہیں، یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے، مالک بھی سمجھتے تھے، رب بھی سمجھتے تھے، اور مدبر بھی سمجھتے تھے، مدبر الامور، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ذہن میں رکھیے گا، الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے بہت سے ایمان کے دعوے دار بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا، جب وہ کہیں گے کہ اللہ، تو پھر میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد فَذَلِكُمُ اللَّهُ، بس یہی ہے اللہ، کون سا اللہ؟ جب وہ کہیں گے نا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، خالق، مالک، رب اللہ ہے، مدبر الامر اللہ ہے، تو جب اللہ بولے تو ان سے کہو فَذَلِكُمُ اللَّهُ،
بس یہ ہے اللہ ربکم الحق، جو تمہارا رب سچا ہے، فماذا پھر کیا، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، فانا پھر کہاں تصرفون تم پھیرے جاتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، تو یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، حق کے سوا کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو۔ یعنی رب اور الہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود، تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو معبود بنا رہے ہو یا دوسروں کو معبود بنائے پھرتے ہو، وہ گمراہی کے سوا کیا ہیں؟ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اب اس کے بعد ہے کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سچ ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، انہم کہ بے شک وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، بے شک وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، اسی طرح آپ کی یہ رب کی بات کہ یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے، تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر بیان کیا گیا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سورۃ زمر میں آتا ہے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد ہے قل، میرے نبی ایک اور سوال کیجیے، قل کہہ دیجئے، حل کیا، من سے، شرکائکم من یبدأ الخلق، تمہارے شریکوں میں سے، من کوئی ہے جو یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہو، خلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ بناتا ہو اسے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، یبدأ وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے خلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ وہی دوبارہ بناتا ہے اسے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تو کہاں، تُؤْفَكُونَ تم سب بہکائے جاتے ہو، تم سب کہاں بہکائے جاتے ہو۔ بامحاورہ اس آیت کریمہ کا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کر دے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ خود ہی کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے، بلکہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر یہ قادر ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں، پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ، اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا، پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جاتے ہو۔ افلا کیا ہے، اب کی بار کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اس کے بعد ہے قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے کیا تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی، یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کی، افمن یہدی تو کیا جو ہدایت دیتا ہو الی الحق حق کی طرف، احق
وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ وہ پیروی کیا جائے، ام من لا یہدی یا جو نہیں ہدایت پاتا، الا مگر ان یہدا یہ کہ وہ ہدایت پائے، یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے۔ فما لکم تو کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اب یہاں قل هل من شرکائکم من یہدی، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ ملے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جسے بغیر بتائے خود ہی راستے کا نہ پتہ چلے، جسے خود ہی راستہ نہ سوچے۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اللہ یہاں دیکھیے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی، اللہ ہی راستہ حق کا بتاتا ہے، یعنی بٹکے ہوئے مسافرین راہ کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ان کے شرکاء میں سے کوئی ایسا یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جسے وہ شخص، کوشچن کیا ہے، پوچھے کہ وہ شخص جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جسے خود ہی راستہ، ام من لا یہدی الا ان یہدی، جسے خود ہی راستہ نہ سوچے بتائے بغیر، جس کو خود راستہ بتانا پڑتا ہو، وہ یا بتانے والا۔ پیروی کے لائق پھر کون ہے، یعنی وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا وہ جو اندھے بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتے، ہدایت کے راستے سے اندھے بہرے، جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ پکڑ کر وہاں نہ لے جائیں۔ اب دونوں میں سے بتاؤ ذرا، پیروی کے لائق کون ہے؟ کون ہے آپ کی نظر میں، کون ہے؟ یقیناً وہ جو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور خود بھی ہدایت یافتہ ہے، یا خود کو اس کو بھی راستہ آتا ہے اور دوسرے کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فما لکم کیف تحکمون تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا، تم کس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہرائے جا رہے ہو۔ خالق جو راستہ دکھانے والا ہے، مخلوق جس کو دکھایا جا رہا ہے، دونوں کو کیسے تم برابر کر دیتے ہو، اور اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شریک کیسے بنا رہے ہو، جبکہ ان دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ایک اللہ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے خاص مانی جائیں۔ اب اس کے بعد ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر الا مگر ظنًا گمان کی، ظن کہتے ہیں گمان، ان الظن بلا شبہ گمان لا یغنی فائدہ نہیں دیتا، من الحق حق سے، یعنی حق کے مقابلے میں شیء کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بما یفعلون جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ پتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اچھا، یہ سب لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، اور یقیناً گمان حق کی معرفت میں، حق کی پہچان میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ صرف اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں خیالات
گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن میں ظن، یقین اور گمان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ظن جو ہے نا یقین اور گمان دونوں معنی میں آیا ہے، یہاں گمان کے معنوں میں آیا ہے ظن، اور ہر بار گمان سچا ہوتا ہے؟ گمان سچا نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے وَمَا كَانَ اور نہیں ہے ھذا القرآن یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے ان یفترا کہ وہ گڑھ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہ تفصیل الکتاب اور تفصیل ہے اس کتاب کی لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور سب کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا، اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے یہ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن یہ خود گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے کتابیں نازل کی۔ اچھا جی، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ قرآن پاک جو ہے وہ تفصیل الکتاب ہے۔ تفصیل الکتاب کا مطلب تفصیل ہے، قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ تفصیل ہے، یعنی حلال حرام جائز ناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک کی بات تو ہے ہی نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کی تعلیمات میں اس کے بیان کردہ قصے واقعات اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جو کچھ ہے کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے یہ ہے، یعنی یہ سب باتیں واضح کرتے ہیں کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو ماضی اور مستقبل کو جاننے والا ہے۔ چونکہ پیچھے رب کی پہچان کروائی جا رہی تھی نا، تو یہ وہ رب ہی ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یا یقولون وہ سب کہتے ہیں، یقولون نفترا اس نے گڑھ لیا ہے اسے، قل کہہ دیجئے فاتو تم لے آؤ بصورت مثلہ کوئی صورت اس جیسی، ودو اور تم بلا لو من استطعتم جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ عربی پڑھیں گے من استطعتم من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ باب حضرت اجمع کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گڑھ دیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لو، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام حقائق و دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی کی طرح عربی ہے، وہ تو ایک ہے۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصحاء، بلغاء کو اور اہل علم اور اہل قلم کو جمع کر لو۔ اللہ اکبر، اہل علم کو اکٹھا کر لو، اہل قلم کو بلا لو، اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مثل بنا کر پیش کر دو۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ فی الواقع اللہ کا کلام ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہے بل کذبوا بلکہ ان سب نے جھٹلایا، بیما اسے جو لم یحیطوا کہ نہیں وہ سب قابو پا سکے، ومنہم من یؤمن ان میں سے کچھ وہ ہیں جو یؤمن ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، ومنہم
من لا یؤمن بہ، جو نہیں ایمان لاتے اس پر، وربک، اور آپ کا رب اعلم، زیادہ جانتا ہے، اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو، مفسد کون ہوتا ہے؟ فساد کرنے والا۔ جو ایمان نہیں لاتا وہ مفسد ہوتا ہے، فساد کرنے والا، تو ایسے مفسدوں کو اللہ خوب جانتا ہے، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے، اسے گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہے، جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔